السلام علیکم جی، دس از تاثر خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آئی ایم تاثر خان۔ وہ کہتے ہیں کہ امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ اچھا، اب اس چیز کو تھوڑا سا غور کریں کہ اس کو ہم نے نا تھوڑا سا نیوٹرلائز کیا ہوا ہے۔ اس کو ہم نے بس ایک وہ کہتے ہیں نا آس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم یہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ ہو جانا ہے۔ اچھا، کرتے ہم کچھ نہیں ہے، پیر کے اوپر پیر رکھ کے اور کہتے ہیں انشاءاللہ ہمیں امیدیں ہو جانی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ وہی ہے نا، آپ کسی سے آس لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ شرک میں بھی آتا ہے۔ دوسرا، اس میں اگر آپ کو ایک چیز مل بھی جاتی ہے تو پھر وہ آپ کو محنت کدھر گیا ہے؟ جس چیز کے لیے آپ نے محنت ہی نہیں کی ہے تو وہ آپ کو کیسے مل سکتا ہے؟ اس میں ہمیں ایک کہانی بھی آتی ہے سامنے کہ وہ ایک بندہ تھا جاہل سا، ان پڑھ سا، تو اس کو کہیں سے پتہ چلا کہ یار اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں آپ کو نا کبھی بھوکے پیٹ سونے نہیں دوں گا، کوئی ایسی رات نہیں آئے گی جس رات کو آپ کھانا نہ کھاؤ۔ وہ یہ چیز سن لیتا ہے جناب، اور وہ جا کے نا وہ کہتا ہے کہ میں بھی دیکھتا ہوں مجھے کیسے رزق ملتا ہے۔ وہ پتہ نہیں اپنے لیے کوئی قبرستان ڈھونڈ لیتا ہے، وہاں پہ کسی قبر کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو کچھ دیر جب گزر جاتی ہے تو ایک عورت آتی ہے اور اس قبر پہ تھوڑے سے وہ لڈو وغیرہ رکھ لیتے ہیں اور یہ چلی جاتی ہے۔ اب اس کو اندر ہی اندر سے خیال آیا کہ یار رزق تو پہنچ گیا ہے قبرستان میں بھی۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں، جب اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو بھوکے پیٹ سونے نہیں دوں گا تو میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے مجھے ملتی ہے۔ یہ جناب اس لڈو کو دیکھ بھی رہا اور یہ ہاتھ بھی نہیں لگا رہا، بھوک بھی اس کو بہت زیادہ لگی ہوئی ہے۔ تو جیسی وہ رات ہو جاتی ہے تو کچھ چور لٹیرے جو ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کا وہ راستہ ہوتا ہے، وہ قبرستان کے راستے اپنی واردات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو چونکہ چوروں کو بھی بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے تو وہ جیسے لڈو دیکھتے ہیں اور پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی نظر اس بندے پہ پڑ جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے ہاں یہ لڈو اس کے ہیں تو چلو ہم پہلے اسے کھاتے ہیں۔ وہ پھر جو چوروں کا سردار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں شاید یہ اس کے ہو اور اس نے یہ ہمارے لیے رکھے ہوں، شاید اس نے نہ کچھ ملایا ہوا ہو۔ تو وہ جا کے سردار ان لوگوں کو کہتا ہے کہ اپنے وہ جو اس کے چور ساتھی ہوتے ہیں کہتے ہیں پہلے اس کو کھلاؤ پھر ہم کھائیں گے، اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اس میں کچھ ہوگا، اگر نہیں یہ ٹھیک ہو اس طرح اس کو کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کو کھا لیں گے۔ اب اس کو اندر ہی اندر سے ایک اور آواز آئی کہ چلو رزق بھی آیا اور اب آپ کو بغیر ہاتھ لگائے آپ کو مل بھی رہا ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ تو ہے ان پڑھ، اس نے ٹال لی ہے، اب یہ کہتا میں منہ بھی نہیں کھولوں گا، میں دیکھتا ہوں کیسے رزق آتا ہے۔ تو یہ وہی کرتا ہے، وہ کہتے ہیں جو چور اس کو کہتے ہیں یہ کھا لو، یہ نہیں کھاتا کیونکہ اس نے تو یہ کیا ہوا ہے کہ میں نے منہ نہیں کھولنا پھر بھی میں دیکھتا ہوں۔ تو وہ چور جا کے اپنے سردار کو بتاتے ہیں کہ یہ تو منہ بھی نہیں کھول رہا ہے تو اس میں ضرور کچھ ہوگا۔ تو سردار جو چوروں کا ہے وہ ان لوگوں کو کہتا ہے کہ اس کو مارو، اس کا زبردستی منہ کھلواؤ اور پھر اس کو یہ لڈو کھلاؤ۔ تو جب یہ اس کا برا حال کر دیتے ہیں بندے کا اور اس کا منہ زبردستی کھولا جاتا ہے، پھر لڈو اس میں ٹوس جاتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں بس بس بس، میں نے صرف یہ دیکھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ رزق مجھے بغیر ہاتھ لگائے بغیر کمائے کیسے دے سکتا ہے۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں بغیر کمائے بھی کھا سکتا ہوں اور صرف لڈو ہی نہیں ساتھ اور بھی کچھ کھا سکتا ہوں۔ تو لہٰذا یہاں پہ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ اپنے رب کو چیلنج کرتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی انشاءاللہ یہ ہو جانا ہے، اور ہمیں آس نہیں لگانی چاہیے۔ آپ نے اگر آس لگانے تو اللہ سے لگانا ہے، انسان سے کبھی نہیں لگانا۔ جو دیتا ہے وہ ہمارا رب دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اور وہی ہمیں دیتا ہے، وہ ہمیں پالتا ہے، وہی ہمیں بیمار کرتا ہے، وہی ہمیں ٹھیک کرتا ہے۔ جو مشکلات ہے اس میں سے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری کہیں نہ کہیں پہ بے شک یہ کہ ہمیں اس ٹائم نہیں نظر آتی ہوتی، لیکن وہ کچھ آپ کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ جب گزر جاتا ہے، آپ کی مشکلات کا، آپ کی بیماری کا، کہیں پہ بھی آپ کو کچھ بھی مسئلہ آ رہا ہو، تو جب وہ گزر جاتا ہے بعد میں انسان کو اب کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس کا مجھے 15 سال بعد ریئلائز ہو رہا ہے کہ ہاں یہ تب جب اس طرح ہوا تھا تو میں
اس چیز پہ دکھی تھا. اچھا یہ آج میرے لیے بہتر ہو رہا ہے وہ چیز جو شکر ہے میں نے نہیں کی ہے. کچھ چیزیں ہیں جو مجھے ایز اے شوہر بننے کے بعد یعنی کہ ایز اے ایک لائف پارٹنر کے بعد مجھے ملی ہے کہ ہاں تب اس طرح ہوتا تھا. میں اب سمجھ گیا یہ اس طرح کیوں نہیں ہوتا تھا اور مجھے کیوں منع کرتے تھے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے ایک ٹیم ورک کرتے ہوئے مجھے سیکھنے کو ملی ہے کہ جب میں کسی کے ساتھ ٹیم میں کام کرتا تب مجھے تب منع کرتے تھے تب میں اداس ہوتا تھا اس چیز پہ, میں پتہ نہیں مایوس ہو جاتا تھا کیونکہ مایوسی گناہ بھی ہے, میں تب مایوس بھی ہو جاتا تھا. اب جب میں ٹیم لیڈر ہوں, کچھ لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں اسی فیلڈ میں یا اسی طرح سے اگر میرے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں, اب میرے پاس میں نہیں وہ چیز میرے ذہن میں کہ نہیں مجھے منع کیا تھا تو میں نے نہیں وہ پروگرام چلتے چلتے میں ان لوگوں کو منع کرتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے جونیئر کا اس میں نقصان دکھائی دے رہا ہے, اور جیسے میں اس کو منع کرتا ہوں تو مجھے اپنی والی وہ سامنے آ جاتی ہے کہ ہاں مجھے بھی ایک میرے سینئر نے منع کیا. تو کچھ چیزیں ہمیں بعد میں ریئلائز ہوتی ہیں. تو جو ہمیں وقت دیتا ہے, جو ہمیں وقت سے مل جاتا ہے, اس پہ ہمیں صبر اور شکر ادا کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.